السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سائل کہتا ہے، قبروں پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ یہ بات بارہا ہم اپنی گفتگو میں دہرا چکے ہیں کہ قبروں پر مزاروں پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور مردوں سے قرآن کلام نہیں کرتا، یہ زندوں سے کلام کرتا ہے۔ جتنے احکامات قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں وہ زندوں کے لیے ہے۔ رہا کوئی اصال ثواب کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو روایات اس طرح کی آتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور دین صحیح حدیث سے لیا جاتا ہے، اللہ کے کلام سے لیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث سے لیا جاتا ہے۔ سائل کہتا ہے، اکثر لوگ قرآن و حدیث کے منکر اور مرے ہوئے بابوں کے زیادہ وفادار ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اکثریت کتاب و سنت کو ماننے والوں کی ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے والوں کی ہے۔ ہاں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے علمی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شریعت کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب و سنت کے مقاصد کی بجائے اندھیر نگریوں میں گر جاتے ہیں، اور پیروں فقیروں بابوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے شریعت کے مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثریت مسلمان قرآن کو بھی مانتے ہیں اور صحیح احادیث کو بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کی رحمت سے جب ان کو صحیح آئینہ دکھایا جاتا ہے، خالص علم دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے حق کی طرف لوٹ آتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد میں کتاب و سنت پر ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کی گمراہی سے انہیں آگاہ کیجئے اور کتاب و سنت کی سچی دعوت پہنچائیے۔ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس میں ہمارا بھی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم ان تک پیغام توحید لے کر نہیں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا درس لے کر نہیں پہنچے، ہم نے اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا کہ ہم کتاب و سنت کے وارث تھے۔ تو جہاں ان کا جہالت میں مبتلا ہونا ان کے لیے باعث فساد ہے، تبلیغ نہ کرنا، قرآن حکیم کی باتوں کو، احادیث رسول کو آگے نہ پہنچانے کے اندر ہم بھی گناہگار ہیں۔ تو سب مل کر کوشش کریں کہ کتاب و سنت کا نور عام ہو، تو اکثریت الحمدللہ اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی ہے۔ معاشرے میں جو دور طریقے رواج پا چکے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھائیے۔ قرآن حکیم میں مالک کا فرمان ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو، پیروی کرو، فرما برداری کرو، کس چیز کی؟ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کتاب و سنت اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ پیغام ہے قرآن حکیم کا، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس کو لے کر عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے کہ اللہ نے تو اپنے کلام میں اولیاء کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی شدہ منزل من اللہ چیز ہے اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ سائل کہتا ہے، کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ اول تھا تو اس وقت اس کا طواف کیوں نہیں کرتے تھے؟ پیارے بھائی، اس کا جواب انتہائی سادہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جس کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن بیت المقدس کا طواف کرنے کا حکم نہیں تھا۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور بیت اللہ کے طواف کا بھی حکم ہے۔ سائل کہتا ہے، جو احادیث صحیح یا ضعیف ہیں ان کی نشاندہی خود اماموں نے کی ہے، جن اماموں نے جمع کی ہے انہوں نے کی ہے یا بعد کے اماموں نے؟ بلا شبہ محدثین نے صحیح یا ضعیف احادیث کی نشاندہی کی، لیکن تمام احادیث کی نہیں کی۔ لیکن
ان محدثین نے اصول، ضوابط، قوانین متعارف کروائے، اور انہی اصولوں پہ چلتے ہوئے اہل علم ہر دور میں ان راویوں کے حالات کو دیکھ کر اور اس سلسلے پر چلتے ہوئے اس حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ضعیف روایات سے دین اخذ نہیں کیا جاتا۔ سائل کہتا ہے، میں نے کسی دوست کو کاروبار کے لیے رقم دی، اس طرح کہ ہر مہینے یا ہر روز جو نفع ہوتا ہے اس میں سے آدھا مجھے ملے گا، یا میں ایک رقم طے کر لیتا ہوں کہ جب تک تم مجھے اس کاروبار سے آدھی رقم واپس نہیں دے دیتے تب تک اتنے پیسے ہر مہینے دیتے رہو گے، تو کیا یہ سود ہے؟ کاروبار کرنا جائز ہے، اور کاروبار نفع نقصان کی شراکت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک شخص پیسہ لگاتا ہے، دوسرا شخص محنت کرتا ہے، اور اس میں نفع معاملہ طے ہو جاتا ہے، نقصان کے اندر بھی برابر ہوتے ہیں اسی نسبت سے، اور نفع کے اندر بھی اسی نسبت سے شریک ہوتے ہیں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ مجھے اتنی رقم روز چاہیے یا ویکلی چاہیے یا منتھلی چاہیے، تم فائدے میں جاؤ یا نقصان میں جاؤ، تو یہی تو سود ہے اور یہ حرام ہے۔ نفع اور نقصان دونوں میں آپ پارٹنر ہیں، فائدہ ہوگا تب برابر تقسیم ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تب آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سائل کہتا ہے، کیا یہ حدیث ہے کہ جمعہ کی نماز غریب یا مسکین کا حج ہے؟ جی نہیں، یہ ایک موضوع من گھڑت روایت ہے جو ابن عساکر کی تاریخ میں موجود ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی مقاتل نام کے موجود ہیں جو متروک اور کذاب ہیں۔ جمعے کی فضیلت پہ جو صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں ماننے کے لیے وہی کافی ہیں، اور فضیلت کے لیے وہی کافی ہیں۔ موضوع روایات کو احادیث رسول کہنا جرم ہے، اور احادیث رسول کے نام سے ان چیزوں کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ آج کل بیماری ہے، فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی اور آپ نے فوراً شیئر کا بٹن دبایا اور اپنے گروپس میں بھیج دی، آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اس لیے تحقیق کے بغیر کسی چیز کو فارورڈ نہ کریں۔ سائل کہتا ہے، اگر کسی ناجانی میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ منت کی وعدہ خلافی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ منت یعنی نظر، میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا فلاں نیکی کا کام کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنی نوافل ادا کروں گا۔ اسلام نے منت ماننے کے لیے ترغیب نہیں دلوائی، لیکن اگر کوئی منت مان لے تو اس کو پورا کرنے کا زور دیا ہے کہ منت پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ پوری نہ کر سکے تو پھر قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ قرآن حکیم سورۃ المائدہ 89 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے کہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، وہ اس درجے کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ 10 مساکین کو کھلا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ سائل کہتے ہیں، دھوکہ اور جھوٹ کی کمائی سے حج، زکوٰۃ، نماز وغیرہ یہ قبول ہو جائیں گی؟ نماز کے لیے تو کمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، کرلاش ہیں، محتاج ہیں، تب بھی آپ پہ نماز فرض ہے۔ اور رہا حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہو، زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو، تو حلال مال سے حج کیا جائے گا۔ اسی طرح حلال مال آپ کے پاس ہے اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرام مال جمع کرتے رہو اور کاروبار میں لگے رہو۔ ایک ہی جملہ کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، جو جسم حرام مال پہ پلتا ہے جنت کی بجائے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے انسانوں اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، تو اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ ناپاک مال اللہ کے ہاں نہیں دیا جاتا اور نہ ہی اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور وہ حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو
کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور میں انہیں بہت جاننے، جو تم کر رہے ہو میں ان عملوں کو بہت جاننے والا ہوں۔ مالک کا یہ فرمان تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ حلال چیز کھائیں، پاک چیز کھائیں۔ حلال ہونا بھی شرط ہے اور پاک ہونا بھی شرط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال بھی ہو اور وہ پاکیزہ بھی ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر پہنچتا ہے، جسم اس کا خاک آلود ہوتا ہے، کپڑے اس پر اثر ہے سفر کا، بال اس کے گرد آلود ہیں، اور وہ اس حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ 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 کہتا ہے، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسے جواب کیا ملتا ہے؟ تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو حلال کمائی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دھوکے دہی سے بچیں، جھوٹ فراڈ فریب سے بچیں، اور ایمانداری کے ساتھ سچ کے ساتھ کاروبار کریں، جھوٹ کو اس میں شامل نہ کریں، حلال رزق کو حرام نہ کریں۔ سائل کہتا ہے شیطان کیا ہے؟ کیا شیطان و ابلیس ایک ہی ہے؟ ایک شیطان سے دوسرا شیطان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لوگوں سے سنا ہے کہ شیطان آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ شیطان سرکش کو کہتے ہیں، یہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں شیاطین الجن والانس دونوں کا ذکر کیا ہے، یہ ایک دوسرے کو اشارے بھی کرتے ہیں۔ اور ابلیس جنوں میں سے ایک بہت بڑے شیطان کا نام ہے۔ جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، ان میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، میل فیمیل ہیں، مسلم اور کافر ہیں، نیک اور گناہگار ہیں۔ اسی طرح یہ آسمانوں پر چڑھتے بھی ہیں، اور ان کو بطور سزا ان کے اوپر وہ انگارے بھی مارے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے سورۃ جن کا آپ ترجمہ پڑھ لیں اور تفسیر پڑھ لیں۔ سائل کہتا ہے کہ بعض فرقوں میں فروعی اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو کیا یہ سب مل کر ایسا کام نہیں کر سکتے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں محبت پیدا کی جائے، نفرتیں نہیں؟ جیسے یہ آپ کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، تمام مسلمان آپ اس کے اختلافات کو بھلا دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں، فروعی ہوں، عقائد کے ہوں، مسائل کے ہوں۔ لیکن یہ سب کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو آج عوام کے اندر رائج ہے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے پہ باقی رہے اور ایک دوسرے کے گلے مل لیں، مٹھائیاں کھا لیں، اکٹھے بیٹھ جائیں، اکٹھے پروگرام کر لیں، ایک سٹیج پہ جمع ہو جائیں، ایک مجلس عمل بنا کے اس میں سارے اکٹھے ہو جائیں اور سمجھے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ طریقہ کتاب سے، قرآن حکیم سے، شریعت محمدیہ سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ سے ثابت کیا ہے؟ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اپنے اپنے بنائے ہوئے عقائد کو چھوڑ دو، جو کتاب و سنت دے اس کو لے لو۔ آپ کسی کو یہ پیغام دیں کہ تم اپنے مذہب پر باقی رہو، تم اپنے مذہب پر باقی رہو، تم اپنے عقیدے پر باقی رہو، آؤ گلے مل جائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اپنے اپنے بنائے ہوئے مذاہب کو چھوڑو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر گئے اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کوئی فرقہ نہیں رہے گا، ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے، سارے اس پہ اکٹھے ہو جو قرآن سے ملے اسے مان لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے اسے مان لو۔ اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے قوانین کو چھوڑ دو، اپنی بنائی ہوئی شخصیات کو چھوڑ دو۔ تمام شخصیات کا احترام کرو، لیکن حجت آپ کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اختلاف بھی ہو تب بھی نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میری فکر پہ نہیں، یا میرے منہج پہ نہیں، یا میری سوچ کے مطابق نہیں، میرے مسلک کے مطابق نہیں، میرے مذہب کے مطابق نہیں، تو میں اس کو گولی مار کے ختم کر دوں۔ یہ جو عدم برداشت کا سلسلہ ہے، یہ اہل ایمان کے لیے بہت دکھ والا سلسلہ ہے۔ برداشت کیجئے، دلائل سے سمجھائیے، دلائل سے قائل کیجئے، دلائل سے کسی کو اپنی طرف راغب کیجئے، لیکن جو آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ سمجھے کہ یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، یہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ پیار سے، محبت سے اپنا پیغام تو دے سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں ڈنڈا سوٹا نہیں ہے کہ مانتا ہے یا میں گولی ماروں، یہ مانتا ہے گولی ماروں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ
پیار اور محبت سے اپنا پیغام پہنچائیں، بھائی یہ توحید ہے، بھائی یہ شرک ہے، بھائی یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جب اللہ خالق نے خود فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے دونوں کھولے ہیں، شاکر بنو یا کافر تمہاری مرضی ہے، تو آپ کو کس نے یہ لاٹھی پکڑا دی کہ آپ قوموں کو اور انسانوں کو اور جماعتوں کو اور فرقوں کو ہانکنا شروع کر دیں کہ جو ہمارے مذہب پہ نہیں آئے گا وہ کافر ہو جائے گا اور وہ واجب القتل ہو جائے گا اور اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آج فلاں عالم پہ حملہ اور کل فلاں عالم پہ حملہ ہے اور پرسوں فلاں، ہر فرقہ دوسرے مخالف فرقے کے بندوں کو مارنے اور ان کا خون چوسنے اور خون پینے کے فکر میں مگن ہے اور اسی کو جنت میں جانے کا دروازہ سمجھتا ہے۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے، یہ اسلام سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ آپ اسلام کو پڑھیں، اسلام کے دلائل کو یاد کریں اور اچھے انداز میں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ کوئی مان لے الحمدللہ، نہ مانے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، ڈنڈا اٹھانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وہ کام نہ کریں جو حکومت وقت کا کام ہے، ریاست کے کام کو ریاست کے ہاتھوں میں رہنے دیں، اپنے ہاتھوں میں ریاست کے کام کو نہ لیں۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ دعوت دے سکتے ہیں، اچھے انداز میں نصیحت کر سکتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کسی پر تھانے دار نہیں بنا دیے گئے کہ آپ نے اس کو منوانا ہے یا قتل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ قائم رکھے اور اسے دین محمدی پہ ہماری موت ہو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنے پیاروں میں شامل کر کے اپنی جنت کی طرف اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔